وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. ایک انگریز کہتا ہے کہ جتنی علاقے پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، خلافت اور امارت تھی، وہ تقریباً آدھی دنیا سے بھی زیادہ بنتا ہے. 66 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا سے زیادہ حصہ ہے. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. وہ پھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. بڑے بڑوں کو گرانے والا، گرے ہوئوں کو اٹھانے والا، وہ رہبروں کا تھا نیک رہبر، وہ پاسبانوں کا پاسبان تھا. نانا نا حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم ان کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوق چاہتا. سننا چاہتے ہیں حضرت معاویہ سے مخالفت کیوں ہے لوگوں کو؟ معاویہ نے قرآن لکھا ہے، نبی کا فرمان لکھا، اس لحاظ سے معاویہ جنتی ہے. یہ راز بتانا چاہتا ہوں. اس لحاظ سے یہی بغض ہے انہیں معاویہ سے، یہ راز بتانا چاہتا ہوں. اور معاویہ نے پہلا بیڑی بیڑا بنایا جس پہ نبی نے اعلان جنت فرمایا. اس لحاظ سے معاویہ جنتی ہے، یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں. اور پھر بھی جو بغض رکھے معاویہ سے اور ہر نبی کے بھائی سے، میں اسے آگ سے نہیں لفظ معاویہ سے جلانا چاہتا ہوں. میرے ساتھیوں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اہل صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. حضرت آپ کو بتائیں گے کہ اہل بیت کو ماننے والے ہم ہیں یا کوئی اور ہے. اب میں دنیا خطابت میں ابھرنے والا ایک نام، بہت کم عمر میں بہت زیادہ نام کمانے والا، دنیا خطابت کا ایک نام، مناظر اسلام، عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے محظوظ خوبصورت پرمرض بیان سے ہمیں محظوظ فرمائیں. جناب حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. رواہ الامام الہمام الطبرانی فی معجمہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 15 مارچ 2021 بروز پیر ہے. آپ کے یہاں ہلال پارک جامعہ خالدیہ لاہور سٹی میں بھائی محمد عرفان اور بھائی محمود الحسن، اللہ پاک ان کی عمروں میں برکات عطا فرمائے، ان کے واسطے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں مخاطب ہوں. آج کی گفتگو کا عنوان تھا ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ و تذکرہ اہل بیت رضی اللہ عنہم. مجھ سے قبل معروف عالم دین محقق الاثر، ہمارے بزرگوں کی نشانی حضرت مولانا عبد الرؤوف فاروقی حاف گجرا والا دامت برکاتہم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے گفتگو کی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں اہل بیت کی فضائل، مسائل، دلائل کے عنوان پر چند گزارشات پیش کرنی ہیں. بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. آپ لاہوری ہیں اور لاہوریوں کے لیے زندہ دلان لاہور کا لفظ مشہور ہے. تو زندہ دل کا معنی ہوتا ہے اس کا چہرہ ہنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کے چہرے پہ تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے چہرے پر بھی بشاشت ہونی چاہیے. میں کل 14 تاریخ کی شام کوئٹہ سے کراچی پہنچا اور آج صبح کراچی سے لاہور آیا آپ کی خدمت میں. تو میرے چہرے پر آپ کو تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی، تو آپ کے چہرے پہ بھی تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ایسا ہے؟
اہل بیت کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور ان میں کون سے افراد شامل ہیں، اور ان کا رتبہ قرآن اور سنت کی نظر میں کیا ہے۔ اہل بیت یہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، ایک لفظ اہل، ایک لفظ بیت۔ بات یبیت بیتن عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بندہ رات گزارے، رات گزارنے کی جگہ مراد ہے گھر۔ تو اہل کا معنی ہوتا ہے والے، جیسے کہتے ہیں نا اہل علم، علم والے، اہل تاریخ، تاریخ والے، اہل وطن، ملک والے، اہل علاقہ، محلے والے، ایسے اہل بیت گھر والے۔ تو اب گھر والے کون، کیسے، کیوں؟ ایک ہوتا ہے بندہ کنوارا، ایک ہوتا ہے شادی شدہ۔ اگر کنوارا آدمی کہے میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں، مطلب اور ہوتا ہے، اور اگر شادی شدہ کہے میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں، مطلب اور ہوتا ہے۔ جب کنوارا بندہ کہے گا گھر والے ہیں، مراد ہے میری امی جان ہے، میری پھپھو جان ہے، میری خالہ جان ہے، میری بہنہ ہیں، کوئی ہے میرے ساتھ ہے، تو یہ گھر والے ہیں۔ اور شادی شدہ آدمی جب کہہ دے میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں، تو ماں بعد میں مراد ہوتی ہے، بیٹی بعد میں مراد ہوتی ہے، بہن بعد میں مراد ہوتی ہے، خالہ پھوپھو بعد میں مراد ہوتی ہے، بیوی پہلے مراد ہوتی ہے۔ تو اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اس لفظ کا شادی مبارک سے پہلے بنا ہے یا شادی کے بعد بنا ہے؟ پوری دنیا اس بات کی قائل و فاعل ہے کہ اللہ کے رسول کے اہل بیت سے مراد حضور پاک کی شادی کے بعد کی زندگی ہے۔ جب شادی کے بعد کی زندگی میں اللہ کے نبی کو اہل بیت بتایا گیا تو سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں اس میں شامل ہیں۔ تو نبی کی بیویاں یہ اہل بیت ہیں اول درجے پہ۔ میں باقیوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن اصالتاً جو بات، اولاً جو بات، اصلاً جو بات، پہلے جو بات جس کو فضیلت کے درجے میں ملتی ہے وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر کی اولاد بھی ہے، وہ چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، پیغمبر علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، رسول اللہ کا خاندان بھی ہے، حضور کے نواسے اور نواسیاں بھی ہیں، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن پہلی مراد پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ تو اہل بیت پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کے گھر والے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے یارانہ، بیٹا آپ لوگوں کے قریب سے یہ تار گزر کے آ رہی ہے، تھوڑا گزارا کر لو، مینو ویکھو، ٹھیک ہے، چھڑ دو چھڑ دو۔ ٹھیک ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا، میں آپ سمجھا رہا ہوں۔ میری تقریر خراب نہیں ہوتی، آپ سمجھیں میری تقریر خراب ہو گئی ہے، میں کہہ رہا سور لا کے تقریر کرنی ہے جو میری خراب ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے کسی بندے کا یارانہ، دوست، یار، احباب، تعلق والے، فرینڈ شپ، بندے کے خادم، عقیدت مند، معتقد، متوسل، یہ یارانہ۔ ایک ہوتا ہے بندے کا گھرانہ، گھرانے میں بندے کے اپنے فیملی ممبر، رشتہ دار، عزیزان شامل ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی ہے اور حضور علیہ السلام کا یارانہ بھی ہے۔ پیغمبر کے یارانے کو صحابہ کہتے ہیں، پیغمبر کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم پیغمبر کے یارانے کی بھی قائل ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے کی بھی قائل ہیں۔ تو یہ اہل بیت پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ یہ لفظ سب سے پہلے پیغمبر کے گھرانے کے لیے کس نے بولا؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے یہ جملہ اتارا ہے۔ کس جگہ ہے؟ یاد رکھنا، سورت نمبر 33 اور آیت نمبر بھی 33۔ یہ آپ کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہے، 33 آپ آسانی سے 0333 تو یوفن والے ویسے ہی یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک 3 اور لا لو، ایک 3 اور صحیح نا، تو 0333 کے بجائے 0 ٹیٹرا 3 بن جائے گا، 4 آ جائیں گے نا، 33۔ سورت نمبر بھی 33 ہے جسے کہتے ہیں سورت احزاب، آیت نمبر بھی 33 ہے جسے کہتے ہیں آیت اہل بیت، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ یہاں ہر 2 لفظ اکٹھے ہیں، آیت میں بھی 2 لفظ ایک جیسے 33، سورت میں بھی 2 لفظ ایک جیسے 33،
اور پارے میں بھی 2 لفظ ایک جیسے 22. یہ بالکل فٹ بنتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے جو میں نے خطبے میں پڑھا ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے پاک پیغمبر رب کا ارادہ یہ ہے, یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے, انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ لیذہب عنکم الرجس, رب چاہتا ہے کہ پلیتی کو دور کر دے. کس سے؟ اہل البیت, پیغمبر کے گھر والوں سے. جب پلیتی دور ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, پھر پاکیزہ بنا کر انہیں چھوڑ دوں گا. یہ عمارت ہے نا, اس کو ڈیمالش کرنا ہے, دوبارہ بنانا ہے, تو ایک بار یہاں سے کچرا صاف کریں گے, پھر عمارت تو بن جائے گی, اس کے بعد اس کا رنگ روغن کر کے اس کو خوبصورت کرنا ہوگا. تو رب العزت نے فرمایا ان سے پلیتی کو دور کریں گے. پلیتی دور کا معنی, پلیتی کے کئی معنی ہیں. پلیتی کا پہلا معنی ہے شرک. خود قرآن کریم میں ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ, آپ شرک کو اپنے سے دور کر دیجئے. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ, قرآن نے شرک کو, مشرک کو یہ نجس کہا ہے, پلیتی کہا ہے. تو رب العزت کا مطلب اہل بیت سے پلیتی, شرک کو, نافرمانی کو, کفر کو, اللہ پاک کی طرف سے خطا کو, یہ ساری ان سے ہٹا دوں گا. جب ہٹ جائے گا تو کیا بنائیں گے؟ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, انہیں ایسے پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اسے عربی زبان میں کہتے ہیں مفعول مطلق, وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, ضربت ضرباً, ایک ہی لفظ, اس کا مصدر بھی ایک ہی لفظ, اس کا صیغہ اور مطلب بھی. تو رب العزت نے فرمایا ایسے پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان کو دنیا کے لیے رول ماڈل بناؤں گا, ان کو دنیا کے لیے آئیڈیل بناؤں گا, دنیا کے لیے نمونہ اور دنیا کے لیے نشانی بناؤں گا. نمونہ کیا ہوتا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں, چلو میری مثال لے لو. یہ ویسٹ کوٹ واسکٹ ہے, میں نے بھائی محمود کو دی, بھی آپ جائیے اور ایک درزی سے اس طرح کی بنوا کے لائیے. یہ واسکٹ بنوانے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا جی کلر سیم ہونا چاہیے, ڈیزائن سیم ہونا چاہیے, بٹن سیم ہونے چاہیے, یہ ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, 4 دن بعد آ جائیں. یہ 4 دن بعد اٹھانے گئے تو نہ کلر وہی ہے, نہ بٹن وہی ہے, نہ ڈیزائن وہی ہے. آپ مجھے بتائیں وہ درزی اجرت کا مستحق ہوگا؟ جی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو چیز ہمارے لیے بطور آئیڈیل بنائی ہے کہ انہیں پاکیزہ کر کے دکھا دوں گا, وہ پیغمبر کی اہل بیت ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے. اگر ہم نے اپنے گھرانے کو نجات والا بنانا ہے تو ہمارے لیے رول ماڈل پیغمبر کا گھرانہ ہے. اگر ہمارے گھرانے نے وہی کام کیے, وہی عقائد و اعمال و افعال اختیار کیے جو پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے نے کیے ہیں, تو ہم کل قیامت میں نجات کے مستحق ہیں. اور اگر نہیں ہے تو جیسے وہ درزی ڈیزائن کی مخالفت کر کے اجرت کا مستحق نہیں ہے, تو اہل بیت سے منہ پھیر کے کوئی بندہ کل قیامت میں نجات سے مستحق نہیں ہے. اچھا یہ لفظ تو اتر گیا. جب یہ آیت اتری کہ اہل بیت, تو یہاں اکثر لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں, غلطی کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ آیت اتری تھی تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم, ان سب کو بلا کر فرمایا تھا اللہ میری اہل بیت ہے ان کو پاک کر دے. تو اس سے مراد تو یہ ہیں. آپ پیغمبر کی بیویاں کہاں سے لائے؟ آپ کو کس نے کہا نبی کی بیویاں شامل ہیں؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں حدیث تو ہے. تو پیغمبر علیہ السلام پہ آیت اتری تھی؟ جی اتری تھی. حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا تھا آیت اترنے کے بعد؟ جی بلایا تھا. حضرت علی کو بلایا تھا؟ جی بلایا تھا. آپ علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو بلایا تھا؟ جی بلایا تھا. ان کے لیے اہل بیت کی دعا کی تھی؟ ہم نے کہا جی کی تھی. صحیح حدیث ہے؟ جی صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں ہے. پھر تم سنیوں کو کیا مسئلہ پڑ گیا ہے؟ جب مانتے ہو آیت حضور پہ اتری, حضور علیہ السلام نے حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور ان کے لیے دعا کر دی, تو حضور پاک نے خود مطلب بتا دیا میری اہل بیت کون ہے. تم نے خواہ سے ٹانگ اٹکائی, اہل بیت میں نبی کی بیویاں لے کر آئے. کیا ایسا ہے کہ یہ آیت اتری ہو, حضور نے بیویوں کو بلایا ہو, ان پر چادر ڈال کے ان کے لیے دعا کی ہو؟ جی ایسا تو نہیں ہے. تو کہتے پھر تو فائنل ہو گیا پیغمبر کی اہل بیت یہ 4 ہیں, جن میں حضرت فاطمہ ہیں, حضرت علی ہیں اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہ. تو میں کہتا ہوں میرے بھائیوں, بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن آدھی, سچ آپ کا صحیح ہے لیکن آدھا, جملہ آپ کا فیئر ہے لیکن بالکل آدھا. آپ پورا جملہ بولیے, پورا سچ بولیے, پوری بات کیجئے, آپ نے آدھی بات چھپا لی ہے. کوئی بندہ کہے دیکھو یہ الارم ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے.
گھڑی ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ اس میں کیمرہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ اور وہ یہ چھپا جائے کہ اس میں فون ہے، وہ یہ چھپا جائے کہ اس میں کال ہو سکتی ہے، ہم کہیں گے جی کیمرہ بھی ہے، ہم کہیں گے جی اس میں کیا کہتے ہیں الارم بھی ہے، ہم مانتے ہیں اس میں گھڑی بھی ہے، لیکن اصل تو فون ہے نا، کال بھی ہے۔ تو میرے بھائی تو الارم دکھاتا ہے، اس کی ٹون سناتا ہے، تو ہمیں کیمرہ دکھاتا ہے اس کے ریزلٹ، اور کہتے ہیں اتنی ریزولیشن پہ کام کر رہا ہے، اور تو ہمیں اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں باقی چیزیں بتاتا ہے، تو میرے بھائی اصل فون والی گھنٹی بھی سنا دینا، بات پوری ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی آیت اتری تھی، حضور علیہ السلام نے ان حضرات کو بلایا تھا، دعا کی تھی، لیکن یہ بتا اتری تھی تو اس آیت میں آگے پیچھے کوئی لفظ بھی تھا یا صرف یہی لفظ ہے؟ اب نہیں بولیں گے بھئی، آپ حدیث پہ چلے گئے، پہلے آیت حل کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت اتری ہے، اس سے پچھلی آیت دیکھیں، اس سے اگلی آیت دیکھیں ہے کون؟ پچھلی آیت دیکھیں تو رب العزت اسی پارے کے اسی صفحے میں فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، نساء جمع ہے، پرولر کا صیغہ ہے، پرولر کا ورڈ ہے، اس لفظ کا ایک واحد ہوتا ہے سنگولر، اسے کہتے ہیں امراتن، ایک عورت، ایک تثنیہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امراتان، دو عورتیں، ایک جمع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نساء، سب عورتیں۔ تو رب نے فرمایا یا نساء، وہ عورتیں، اللہ کن عورتوں کی بات کرتے ہیں؟ فرمایا نساء النبی، اور النبی بھی الف لام معرفہ والا، اس سے پتہ چلا پراپر ناؤن، یہ معرفہ ہے، کوئی نکرہ نہیں ہے۔ رب نے فرمایا وہ پیغمبر جو خاتم النبیین ہے ان کی بیویوں کو بات کر رہا ہو، یہ آیت شروع ہو رہی ہے، تو پتہ چلا اس آیت میں نبی کی بیوی کو اللہ نے خطاب کیا، پھر اہل بیت کا لفظ اتارا، اگلی آیت پھر شروع ہوئی تو اس میں فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ اے نبی کی بیویوں، اہل بیت بول دیا درمیان میں، پیچھے نبی کی بیوی، پھر اہل بیت، پھر لفظ بولا آپ ساری عورتیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو پیغمبر تمہارے گھر میں بیٹھ کے آیات تلاوت کرتے ہیں، تم بیویاں ایک دوسرے کو سناؤ، دہراؤ، یاد کرو، اور یہ باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرو۔ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، وہ قرآن کیوں نہ ہو، والحکمہ، پیغمبر کی حدیث کیوں نہ ہو، تم عورتیں، تم بیویاں، تم امہات المؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریوائز کرو، دہراؤ، یاد کرو۔ ان اللہ کانا لطیفاً خبیرا، رب العزت باریک بین بھی ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے۔ میرے بھائی آیت اتری، نبی کی بیوی سے شروع، آیت ختم ہوئی نبی کی بیوی پہ ختم، درمیان میں بھی نبی کی بیوی، آپ نے اسے اسکپ کر دیا اور اس کے بدلے میں حدیث لے کر آ گئے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہم کو بلوایا تھا۔ میرے بھائی وہ پوائنٹ بعد میں ہے، وہ نمبر بعد میں ہے، وہ معاملہ بعد میں ہے، پہلے اس پہ طے کرو، بات پوری کریں تو بات کھلتی نظر آتی ہے۔ اٹھائیے تفسیر روح المعانی، 30 جلدوں میں، احناف کی عربی زبان میں سب سے بڑی تفسیر ہے، مفتی بغداد علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث پاک ذکر کی ہے۔ اما جان ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں گھر میرا تھا، کمرہ میرا تھا، بستر میرا تھا، جگہ میری تھی، باری میری تھی، اللہ کے رسول میرے گھر میں بیٹھے تھے، جبرائیل امین عرش سے فرش پر وحی لائے اور حضور پاک پہ آیات اتار دی۔ ان آیتوں میں اہل بیت کا لفظ اترا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور پاک کی بیویوں کو جبرائیل نے خدا کے فرمان، اللہ کے قرآن میں اہل بیت فرمایا۔ جب نبی کی بیویاں اہل بیت کے شرف سے مشرف ہو چکی، اہل بیت کے عہدے سے عہدہ دار ہو چکی، اہل بیت کے تاج سے تاجور ہو چکی، تو پیغمبر علیہ السلام نے سوچا
क्यों ना अल्लाह की रहमत को मजीद वसअत दें, क्यों ना अल्लाह के करम को मजीद न बढ़ा दें, क्यों ना अल्लाह पाक के फैजान के समंदर को मजीद वसअत दे दें। तो अल्लाह के रसूल ने देखा मेरी 4 बेटियां, इस वक्त 3 बेटियां दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत ज़ैनब पहली बेटी वो फौत हो चुकी, हजरत रुक़ैया दूसरी बेटी वो फौत हो चुकी, हजरत उम्मे कुलसूम तीसरी बेटी वो फौत हो चुकी रज़ी अल्लाह अन्हुम। पैगंबर के 3 बेटे हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा बेटा हजरत कासिम फौत हो चुका, पैगंबर का दूसरा बेटा हजरत अब्दुल्ला जिसको तय्यब व ताहिर मुतय्यब व मुताहिर कहते हैं वो फौत हो चुका, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तीसरा बेटा हजरत इब्राहीम है जो 18 माह की उम्र में दुनिया से चला गया। अब पैगंबर अलैहिस्सलाम की औलादों में सिर्फ एक खातून जन्नत सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अलीजुल मुर्तज़ा की हरम, अलीजुल मुर्तज़ा की इज्जत, हसनैन की अम्मी, हुज़ूर पाक की लख्त जिगर नूर नजर, पैगंबर की चौथी और चहेती बेटी एक ही इस वक्त मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल ने सोचा जो आयत मेरी बीवियों की शान के लिए, मेरी बीवियों की मकाम के लिए, मेरी बीवियों के दर्जे के लिए, मेरी बीवियों की हैसियत के लिए, मेरी बीवियों के मर्तबे बताने के लिए उतरी है और इन्हें अहले बैत बताया गया, क्यों ना मेरी औलाद शामिल हो। अब तो एक ही औलाद बच चुकी है, बुलाओ मेरी बेटी हजरत फातिमा को, औलादों को लेकर आए, खामंद को लेकर आए, वो आ गए। हदीस पाक में है फजल्ललहुम बिकिसाइही, अल्लाह के रसूल ने अपनी कमली, अपनी चादर को उठाया, इन पर रख दिया। इस चादर के नीचे सैयदा फातिमा, इस चादर के नीचे सैयदना अली, इस चादर के नीचे हजरत हसन, इस चादर के नीचे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम है। चादर बिछाई और अल्लाह के रसूल ने दस्ते दुआ सराज किए, मेरे मौला अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतुत्ताहिरहुम तत्हीरा, मेरे मौला मेरी ये भी अहले बैत हैं, इनको भी फजीलत दे दे, मर्तबा दे दे, रुतबा दे दे, मकाम और हैसियत दे दे, इन्हें भी पाक कर दे। तो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं बात यहां पूरी नहीं होती। जब चादर पड़ गई थी, दुआ शुरू होने लगी थी, तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा जिनके घर में आयत उतरी, वो कहते हैं जब मैंने देखा चादर पड़ी फजज़बहु मिन ज़ाविया, मैंने एक कोने को खींचा और आने लगी ले अन्नी अदखुला माअहुम, मैं भी इस चादर में आऊं और इस दुआ में शामिल हो जाऊं। तो मुझे हुज़ूर पाक ने फरमाया अंती अला मकानिक अंती अला खैर। उम्मे सलमा क्या करती है, तू तो अपनी जगह रुतबा पा चुकी, तू तो अपनी जगह मकाम हासिल कर चुकी, इन्नकी अला खैर, आप अपनी जगह बेहतर है, अंती अला मकानिक, आपको तो रुतबा मिल गया, अब इनके लिए दुआ कर रहा हूं। अहले सुन्नत वल जमात बेवकूफ तबका नहीं है, अहले इल्म है, पागल नहीं है, अहले हक है, अंधा नहीं है, अहले नजरो फहमो फिरासत रखने वाला है। वो समझता है जिन्हें खुदा ने अहले बैत बनाया वो पैगंबर की बीवियां, जिन्हें मुस्तफा ने अहले बैत बनाया वो पैगंबर का खानदान, हमारे लिए वो भी अहले बैत है, ये भी अहले बैत है। जो कुरान वाले अहले बैत माने वो मुमिन, जो पैगंबर के फरमान वाले अहले बैत माने वो मुमिन, जो कुरान को न माने वो भी बेईमान, हुजूर के फरमान को न माने वो भी बेईमान। नारे तकबीर, शाने अहले बैत, शाने सुहाबा, ताजदारे हक में नबूवत। हम तो दोनों अहले बैत को मानते हैं। तो आयत छुपा दी आपने हदीस पाक पेश करके, ओ भाई सच पूरा बोले। मोबाइल में व्हाट्सएप है मैं मानता हूं, मोबाइल में अलार्म है मैं मानता हूं, मोबाइल में कैमराज है मैं मानता हूं, एक नहीं दो दो तीन है मैं मानता हूं, इसमें घड़ी है, लेकिन इसमें कॉल भी है। न छुपाएं, हक बताएं, समझाएं, सुनाएं। अल हक यालू वला युअला, हक बुलंद होने के लिए आता है, दबने के लिए नहीं आता। सच वाज़े होने के लिए आता है, छुपने के लिए नहीं आता। सच सच है, उसे तक़िया के उसूलों से छुपाया नहीं जा सकता। सच सच है, उसे झूठ के देवेज पर्दों में गिराया नहीं जा सकता। इसी पर एक शायर ने कहा कोई लाख रूठे हजार बिगड़े गजब में आए या तिल मिलाए, कोई लाख रूठे हजार बिगड़े गजब में आए या तिल मिलाए,
کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب روکے گا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر. تو اہل بیت تو سارے ہیں، تو ہم تو پوری بات مانتے ہیں، ادھوری نہیں مانتے. نمبر 2، اس پر اب میں سوال کر رہا ہوں دلیل کے بعد. کوئی آپ کو کہہ دے کہ بھی حضور پاک نے حدیثوں میں تو ان کا نام نہیں لیا تھا، ان کا کیوں لیا تھا؟ اس سوال کا جواب ذہن میں رکھنا. بھائی ان کو تو قرآن میں ڈائریکٹ اہل بیت فرما دیا گیا، تو ان کے نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی وہ تو طے تھا. آیت ان کے گھر میں اتری، ان کے سامنے اتری، ان کے موجودگی میں اتری. اللہ کے رسول نے بتا دیا انکی علی خیر انتی علی مکانک، اپنی جگہ بہتر ہے، اپنی جگہ ہے، ان کے لیے دعا کریں. تو نبی کا گھرانہ بھی اہل بیت ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اولاد بھی اہل بیت ہے. ہم تو دونوں مانتے. اچھا ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں، میں سوال کرنے لگا ہوں. اگر صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین رضی اللہ عنہم اہل بیت ہیں، تو میں پوچھتا ہوں جب آیت نے اہل بیت بنا دیا تھا پھر دوبارہ دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آیت نے اہل بیت بنا دیا، رتبہ دے دیا، اس تاج سے تاجور کر دیا، اب دعا کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی پانی ڈال دے، بھائی بھرا ہوا ہے اور کیا ڈالوں؟ یہ کیا بات ہے؟ بھئی اہل بیت کا رتبہ خدا نے دے دیا، مصطفیٰ نے دوبارہ دعا کیوں مانگی؟ اس بات کو مزید وسعت دینی تھی، اس رحمت کو مزید اضافے میں لانا تھا، اس رحمت کو بطور آگے لانا تھا. تو اللہ پاک کے رسول نے اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا. اہل و سنت پیغمبر کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتا ہے، اولاد کو بھی اہل بیت مانتا ہے. آدھا سچ نہیں بولے. لاہور کے غیرت مند مسلمانوں، پورا جھوٹ بولنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آدھا سچ بولنا خطرناک ہوتا ہے. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ایک بندہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کرے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگلا جملہ کاٹ دے اور ایک اور جملہ اٹھائے. یہ تو آیت جنتیوں کی ہے، وہ جہنمیوں کی آیت اٹھائے، سیدخلون جہنم داخرین. پہلا کیا تھا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنتیوں والا. آدھا جملہ اٹھایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، آگے چھوڑ دیا. او جہنمیوں کی مضمون پہ پہنچ گیا اور اٹھایا سیدخلون جہنم داخرین، یہ ذلیلوں کے جہنم جائیں گے. اور ان دونوں کو ایک کر دے اور یوں پڑھے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیدخلون جہنم داخرین. وہ کہتے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ذلیلوں کے جہنم جائیں گے. تو وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، بولیے قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہے. وہ کہہ رہا بخاری پردہ کھلوتے ہیں، وہ تو قرآن ہی پڑھ رہا ہے. تو بھائی قرآن ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن نہیں ہے؟ وہ قرآن پڑھنے میں سچا ہے لیکن بات آدھی کر رہا ہے، بات پوری کرے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے رب ان کے لیے محبوب بن کر فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے؟ اور جو بے ایمان ہے سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیلوں کے جہنم جائیں گے. یہ پورا سچ ہے. اسی طرح آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. سارے پڑھ لیں ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. There is no God but God. محمد is apostle of Allah. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں. ہے تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر ایک ایک جملے کا ترجمہ کریں تو لا کا معنی نہیں، الہ کا معنی خدا، اللہ کا معنی مگر، اللہ کا معنی اللہ. نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ ہے، یہ ترجمہ بنتا ہے. کوئی بندہ یوں نہ کہے، وہ کہے لا الہ کوئی خدا نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی اللہ نہیں. آگے نہ جائے یہ مسلمان بنے گا یا دہریہ بنے گا؟ کیا مولوی بنے گا؟ دہریہ بنے گا. بھئی آدھی بات کر رہا، پوری آپ بات نہیں کر رہے. لا الہ پہ بات پوری نہیں ہے، بات ادھوری ہے. وہ کہے گا میں سچ پڑھ رہا،
فرمان رسول پڑھ رہا, فرمان خدا پڑھ رہا, قرآن پڑھ رہا, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, تو میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. ہم کہیں گے جی قرآن ضرور ہے, فرمان ضرور ہے, سچ ضرور ہے, پر آدھا, نصف, آدھا, پورا بول. اگر کلمہ بھی آدھا پڑھے مسلمان تو کیا باؤنڈری آف دا اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے, دائرہ اسلام سے آؤٹ ہو جاتا ہے. تو جب کلمہ آدھا پڑھے ایمان نہیں بچتا. اور بابا اہل بیت کی فضیلت آدھی مانے تو مومن کیسے بنتا ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے. مومن وہ ہے جو قرآن بھی پورا مانے, فرمان بھی پورا مانے, صحابہ بھی پورے مانے, اہل بیت بھی پورا مانے. آدھی بات نہیں ہے. ہمارے تبلیغی جماعت والے احباب کیا کہتے ہیں, پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے یا ادھورے دین پر؟ نہیں سنا ہوا آپ نے؟ آپ کے جماعت میں وقت نہیں لگا؟ لگا یا نہیں لگا؟ بابا میرے لگے ہیں 4 ماہ, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کے بھی لگانے چاہیے. لگاؤ گے نا؟ ارادہ ہے نا؟ گل پوری کرنی چاہیے نا. تو ہماری جماعت والے حضرات کیا کہتے ہیں, پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے یا آدھے؟ پورے. تو بابا پوری دین کی اوپر چلنے میں کامیابی ہے تو سچ بھی پورا بولنے میں کامیابی ہے, آدھا سچ نہ بولیں. اور یہ بات یاد رکھو, پورا جھوٹ پکڑنا اور پورا جھوٹ بولنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا آدھا سچ خطرناک ہے. اور پورے جھوٹ کو پکڑنا بہت آسان ہے, آدھے سچ کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے دلیل, ایک ہوتا ہے ڈھکوسلا, بڑا فرق ہے, نہیں سمجھے؟ ایک ہوتی ہے دلیل, ایک ہوتا ہے ڈھکوسلا, ایک ہوتا ہے میل اور ایک ہوتا ہے شی میل. فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو آ گیا نا. تو ایسے ایک ہوتی ہے دلیل, ایک ہوتا ہے ڈھکوسلا. کوئی دلیل دے, غلط دے, توڑنا بہت آسان ہے. ڈھکوسلا مارے اس کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کے پاس دلیل تو تھی نہیں پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت سے نکالنے کی, تو حدیث پاک پیش کر کے اپنا ڈھکوسلا مار دیا. بھئی حضور نے حدیث بھی بیان کی تھی. بابا پہلے آیت بولی جا رہی ہے, انہوں پورا کر لو پھر حدیث پاک دا نمبر آ جانا ہے. بھئی پہلے آیت کی بات تو پوری کر لیں پھر حدیث پاک کی بات آ جائے گی. آپ کے قریب شہر ہے گجرانوالہ, تانگے گجرانوالہ کے بہت ہیں اور مشہور بھی ہیں. ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے تانگا کے پیچھے, اور بابا جان کوچوان جو ہیں وہ تانگا چلا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اپنی سپیڈ میں. بابا جان کے ذہن میں نہیں آیا کہ بھئی انڈیکیٹر بھی دینا چاہیے, کوئی دائیں طرف پھرنا ہے, کوئی اشارہ لگاؤں. اس نے کوئی ہاتھ وات کا اشارہ نہیں کیا, انہیں ٹانگا موڑ دیتے ہیں. یوں کر کے ٹانگے کو موڑا تو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا نوجوان نے, کوئی بریکیں ادھر ادھر, اور بڑی مشکل سے کنٹرول ہوا. تو اس نے کہا بابا جان آپ بزرگ ہیں, میں آپ کو کیا کہوں, ایک ہی بات ہے, کم از کم ہاتھ کا اشارہ تو کرتے کہ آپ پھر رہے ہیں. اب اس کا جواب کیا تھا کہ بابا جان اپنی غلطی کی اس کے اوپر کوئی معذرت کرتے کہ بیٹا غلطی ہو گئی ہے, آئندہ کوشش کروں گا. فائنل ہو گئی بات. بابے نے یوں نہیں کیا, بابے نے ڈھکوسلا مارا. بابے نے کیا کیا؟ بابے نے کہا پتر اشارہ کرا, یہ 1 فٹ کے ہاتھ کا اشارہ تجھے نظر آتا ہے, یہ جو 10 فٹ کا بانس گھوم رہا ہے یہ نظر نہیں آتا؟ دیکھو کیسا ڈھکوسلا ہے. اس ڈھکوسلے کو توڑنا عام بندے کا کام نہیں ہے. اس ڈھکوسلے کو توڑنا, وہ کہے گا جی گل تو ٹھیک ہے, وہ کہے گا بات تو ٹھیک ہے, 1 فٹ کا ہاتھ نظر آتا یار, 10 فٹ کا بانس نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ دلیل نہیں ہے, یہ ڈھکوسلا ہے, اور اس کو توڑیں گے انشاءاللہ. کوئی اکابرین علماء دیوبند کے چشمے سے فیض یافتہ ہونا, وہ اس کو ایسے توڑے گا اور ایسے کک آؤٹ کرے گا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. وہ ایسے توڑ کے دکھا سکتا ہے کہ بابا یہ آپ کا ڈھکوسلا ٹوٹ سکتا ہے. کیسے توڑیں گے؟ بہت آسان. ہم کہیں گے بابا 1 اور 10 فٹ کی بات نہیں ہے, لمبائی اور طوالت کی بات نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. کہتے وہ کیا, 1 فٹ کا ہاتھ نکالو, یہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اب 10 فٹ کا بانس گھوم رہا ہے. ٹوٹ گیا نا ڈھکوسلا. ہم نے 1 اور 10 کی بات بھی مان لی اور مسئلہ بھی وہی ٹھہرا دیا. بھئی پرنالا اتھے ہی کھلوتے ہیں, اتو نہیں جانتا. تو میرے دوستو ڈھکوسلا توڑنا مشکل ہوتا ہے. یہ بھی یار لوگوں نے ڈھکوسلا مارا. حدیث پاک تو سچی ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں آج تک. یار صحیح مسلم پڑھ کے مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے, ایسے تو نہیں سجتی. کوئی صحیح مسلم نہ پڑھے تو اس نے مولوی بنتا ہی نہیں ہے. تو بھئی حدیث تو ہم نے بھی یہ پڑھی ہے, پڑھائی بھی ہے, سنی سنائی بھی ہے, دکھی دکھائی بھی ہے, آگے امتحان دے کے رٹوائی بھی ہے, لیکن
آپ نے بات آیت کی چلائی تھی تو پوری کرتے، پھر حدیث پاک کا نمبر آتا۔ تو قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، حضور پاک کے فرمان نے پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت کہا ہے۔ اب مؤمن کامل وہ ہے جو قرآن والے اہل بیت بھی مانے، حضور کے فرمان والے اہل بیت بھی مانے۔ تو ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ اب ذرا آئیں اہل بیت کے مزید فضیلت پر۔ یہ تو اہل بیت کی حیثیتیں تھی، افراد ان میں تھے۔ اب اہل بیت کا مقام، مرتبہ، درجہ، رتبہ، حیثیت، ویلیو شریعت میں کیا ہے؟ یہ طبرانی میں روایت موجود ہے، امام حاکم نے شیعہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی مستدرک میں جگہ دی ہے، جو میں نے خطبے میں آیت حدیث پاک پڑھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں، حبر الامہ، اس امت کا بہت بڑا عالم، یہ لقب اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کی قبر مبارک طائف میں ہے۔ طائف مدینہ مکہ مکرمہ سے 140 کے لگ بھگ کلومیٹر کا سفر ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے۔ جامع عبداللہ بن عباس موجود ہے طائف میں، اس جامعہ کے ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر ہے۔ میری اکثر کوشش ہوتی ہے میں جب بھی سفر میں جاؤں تو حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر پہ ضرور حاضری دوں۔ میرے خیال میں ہماری کتب احادیث میں شاید کوئی صفحہ خالی ہو جہاں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ قال کا لفظ نہ ہو، شاید کوئی صفحہ خالی ہو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت رسول اللہ سے یہ سنا، عبداللہ ابن عباس نے حضرت رسول اللہ سے یہ سنا، عبداللہ ابن عباس نے حضرت رسول اللہ سے یہ سنا۔ تو طائف میں جامعہ عبداللہ بن عباس بہت بڑی مسجد ہے۔ تو ابھی حال ہی میں جب میں گیا تو ہم نے مغرب وہیں پڑھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قبر مبارک پہ حاضری پہ فاتحہ پڑھا۔ تو دعا فرمائے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ہمیں مقبولیت اور مبروریت والا عافیت کے ساتھ سفر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سیلاب آیا تھا نا نوح علیہ السلام کے دور میں، تو بچنے والا کوئی نہیں تھا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، رب کے حکم سے کوئی نہیں بچ پایا تھا۔ وقت کے پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر شریعت کا مخالف ہے اور وہ کہے ساوی الی الجبل، چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا، تو رب نے فرمایا جی نہیں، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک ہی موج آئی اور اس کو غرق کر کے رکھ دیا، کچھ نہ ہوا۔ تو یہ طوفان نوح تھا۔ بچے کون؟ اہل سفینہ۔ سفینہ کیسے کہتے ہیں؟ کشتی کو۔ وہ کشتی کس کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ وہ بچہ جو کشتی میں آیا وہ غرق ہوا جو کشتی سے اترا، طے شدہ پھر طے شدہ۔ تو فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح علیہ السلام، حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال بھی ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ اہل بیت کی کشتی بھی آؤ گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اہل بیت کی کشتی سے اترو گے تو ہویا ایسے ہو جاؤ گے جیسے وہ لوگ غرق ہو گئے تھے، قوم نوح علیہ السلام جو منکر تھے۔ تو اہل بیت کی محبت میں آپ رہو گے کامیاب، اہل بیت کی محبت سے منہ پھیرو گے آپ ناکام۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت علی الراس والعین اہل بیت کی محبت، مودت، عقیدت، یگانگت، پیار، تعلق کو ایمان کا حرز جاں سمجھتے ہیں۔ جیسے بندے کے دل سے، بندے کے جسم سے دل نکال لو وہ زندہ نہیں رہتا، ایسے محبت اہل بیت کسی کے ایمان سے نکال لیں اس کا ایمان زندہ نہیں رہتا۔ اس کا ایمان کہلانے کے تب قائل اور قابل بنتا ہے جب اس کے دل میں پیغمبر کی اہل بیت کی محبت ہو، اور اہل بیت کا محبت اور پیار کا معیار اس بندے کے دل میں نہیں ہے، گویا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح۔ تو اب ہمیں پیغمبر کی بیویوں کو عقیدت کی نظر سے دیکھنا ہوگا، پیغمبر کی اولادوں کو عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھنا ہوگا، اور ان کی محبت کو اپنے دل میں موجزن رکھنا ہوگا، تو تب ہمارا ایمان قابل بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا۔ یہ یاد رکھیں، اہل بیت میں سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت رسول اللہ کی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، پیغمبر کی تمام ازواج اس میں شامل ہیں، اور رسول اللہ کی تمام اولادیں، چاروں اولادیں جو بیٹیاں ہیں، تینوں اولادیں جو بیٹے ہیں، پیغمبر کی اہل بیت ہیں۔
اور پیغمبر کے نواسے اور پیغمبر کے داماد اہل بیت میں شامل ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے نواسے اور داماد، کسی سے پوچھیں نا اللہ کے رسول کے نواسے اور نواسیاں کتنی ہیں، آپ بتائیں حضور کے نواسے کتنے ہیں؟ چلو ہم نہیں بتاتے، کیوں؟ ہم اپنوں کو نہیں سنتے، ہم غیروں کو سنتے ہیں۔ ہم اپنوں کو نہیں پڑھتے، ہم غیروں کو پڑھتے ہیں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں کو سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، ہم نے اپنوں کو نہیں سنا۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں، لوگ یوں موبائل لے کر آتے ہیں، حضرت یہ فلاں بندے نے فلاں اہل باطل کا مجھے ویڈیو کلپ بھیجا، اس کا جواب تو دے دیں۔ میں نے کہا ذرا مجھے واٹس ایپ چیک کرانا، ہمارے کلپس اس میں کتنے ہیں، اہل حق کے کتنے ہیں؟ میں دیکھوں تو حیران ہو جاؤں، تمام کلپس اہل باطل سے بھرا ہوا ہے، اہل حق کے ان میں کلپس بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی، بخار تجھے ہو، بلڈ پریشر تجھے ہو، شوگر تجھے ہو، یورک ایسڈ تجھے ہو، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ تجھے ہو، گردے تیرے خراب ہو، معدے میں تیرا السر ہو چکا ہو، آنکھیں تیری بینائی سے محروم ہو، کان تیرے بہرے ہو چکے ہو، خارش تجھے لگی ہوئی ہو، تکلیف میں تو ہو، بیماری میں تو ہو، لاچاری اور دقت اور تکلیف میں تو ہو، اور تیرے پاس ڈاکٹر موجود ہو تو دوائی لینے نہ جائے، انجیکشن موجود ہو لگوانے نہ جائے، گولی موجود ہو کھانے کے لیے تیار نہ ہو، اور وہ کہے دیکھو جی مجھے بیماری لگی ہے، جی مجھے تکلیف ہوئی ہے، اجی مجھے زخم لگا ہے، اجی مجھے کسی نے مارا ہے، تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ بے وقوف، تیرا دماغ کام نہیں کرتا، تیرا عقل کام نہیں کرتا، تجھے بیماری نظر آتی ہے، دوائی نظر نہیں آتی، تجھے تکلیف نظر آتی ہے، تجھے اپنا انجیکشن اور گولیاں نظر نہیں آتی، تجھے مریض نظر آتا ہے، تجھے ڈاکٹر نظر نہیں آتا۔ اے خدا کے بندے، حق تھا، بیماری کا علاج تو بیماری آنے سے پہلے کرتا۔ یہ ڈینگی وائرس کے آنے سے پہلے اسپرے ہوتا ہے یا آنے کے بعد ہوتا ہے؟ اجی انہوں لگ گیا تو پھر اسپرے کریے، نہ بابا نہ۔ الارم اٹھنے سے پہلے لگایا جاتا ہے یا اٹھنے کے بعد؟ پہلے بعد میں؟ سوچ لو، پہلے۔ تو بابا بیماری جو آ رہی ہو اس کے آنے سے پہلے اس کے اسپرے کر کے اس کے اثرات کو زائل کیا جاتا ہے۔ تو اگر تیرا کسی ایسے محلے میں گھر ہوتا جہاں اہل باطل رہتے ہیں، حق تھا وہاں جانے شفٹ ہونے سے پہلے تو اہل حق سے رابطہ کرتا، یہ حضرت میرے تے مصیبت آنے والی ہے، اسی گھر چینج کیتے ہیں، اتھے فلاں دا علاقے مینوں دسو میں اپنا ایمان کنج بچانا ہے۔ تو کہتا ہے نا میں نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، آپ نے تو یہ نہیں کیا، آپ ہمیں اہل باطل کے کلپ لے کر آئے۔ میں بعض اوقات بہت حیران ہوں کہ لوگ اپنا علاج کراتے نہیں ہیں، خود کو بیمار کراتے ہیں۔ میر بھی کیا سادہ ہے، وہ کہتے ہیں نا میر بھی کیا سادہ ہے۔ سخت جملہ ہے، پھر چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ لوگ کہیں گے جی یہ کیا، وہ کہتے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، جس سبب سے تو بیمار ہوا ہے اسی سے تو اپنی دوائیاں لے رہا ہے۔ یہ اس طرح کے کلپس آپ ہمیں دکھاؤ گے تو بیمار ہوں گے۔ اس سے بہتر تھا کہ تجھے مطالعہ کرنا ہے تو اپنے عالم کے پاس آتا، مولانا میں نے مطالعہ کرنا ہے عظمت صحابہ پہ، کیا پڑھوں؟ میں نے مطالعہ کرنا ہے عظمت اہل بیت پہ، کیا دیکھو؟ میں نے مطالعہ کرنا ہے عقیدہ ختم نبوت پہ، میں کیا پڑھوں؟ میں نے کس طرح نظریات کو، عقائد کو، فکریات کو مضبوط کرنا ہے، میں کیا پڑھوں؟ کن کو سنوں، کن کو دیکھوں، کن کی باتوں کو سامنے رکھوں؟ پھر تجھ سے کوئی بات کرتا تو اسے سمجھ آتی کہ بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ اہل حشم کچھ اہل کرم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ تو اپنی تیاری تو کرتا، تیرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ تو اہل باطل کو سنے، اہل حق کو سننے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھائی یوں نہیں ہو سکتا، اس لیے اہل حق کو سنیں، اہل حق کو پڑھیں، اہل حق کو دیکھیں، اہل حق کے ساتھ چلیں، آپ سے اہل باطل کبھی قریب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اہل حق کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے پر عمر چل رہا ہو شیطان اس راستے پہ نہیں آتا، وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ اوے تو اہل حق بنتا، اہل باطل تو اس سے خود دوڑتا۔ تو بات تو کر، لیکن ہم نے کلپ سن کے سنے، آئی ڈیز ان کی لائک کی، پیجز ان کے لائک کیے، انہی کو فالو کیا، انہی کو سنا، واٹس ایپ پہ انہی کے گروپس میں ایڈ ہوئے، تو پھر خود کو بیمار کرا بیٹھے۔ بھائی اب کلینک پہ آؤ گے، اب آپ کا چھوٹی موٹی جراحی ہوگی، اب آپ کو نشتر لگے گا، آپ کو انجیکشن لگے گا، تو تکلیف نہیں کرنا، رونا نہیں، اب برداشت کرنا۔ تو اہل حق کو سننے کے لیے ٹائم نکالو۔
کل جدید لذیذ، اور سما خیرہ کی بیماری میں نہ آ جاؤ. سما خیرہ کی بیماری ہے اتھے خیر ہے، اتھے خیر ہے، اپنی جگہ کو خیر کوئی نہیں کہتا. میرے پاس ایک دن ایک شخص لایا ایک اہل باطل کی کتاب، طالب علمی زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا جی تفسیر سمجھنی ہے تو انہوں سمجھ لو، یہ بڑا اچھا مفسر ہے، بہت اچھے انداز میں سلیس اردو میں اس نے تفسیر کی ہے. میں نے کہا میں کوئی نگو ساواں، ہماری زبان میں نگو ساواں کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، جس کے ولی وارث نہ ہو. مجھے کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پیسے چاہیے ہوں تو پڑوسی سے قرضہ نہیں مانگوں گا، ابو سے لوں گا. میں کسی اور نیبر کے پاس نہیں جاؤں گا، امی سے لوں گا، چاچو سے لوں گا، ماموں سے لوں گا، اپنے بڑوں سے لوں گا، ضرورت پوری کروں گا. میرے اکابر، میرے علمی آبا ہیں، علمی آبا و اجداد مضبوط ہیں. مجھے تفسیر چاہیے ہوگی تو حضرت تھانوی کو دیکھوں گا، اہل باطل کو نہیں دیکھوں گا. میں نے تفسیر عثمانی کو دیکھنا ہے، اہل باطل کو نہیں دیکھنا. معارف القرآن کو دیکھنا ہے، کسی اور کی کتاب کو نہیں دیکھنا. میرے سائیں موجود ہیں، میرے بڑے علمی اکابر موجود ہیں. مجھے اس مسئلے پر رہنمائی چاہیے ہوگی، میں اہل حق کو دیکھوں گا، مجھے ان کی نہیں چاہیے. جیب میں رکھو اپنے پاس. علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ، نعرہ تکبیر. جب یہ بات سامنے آئے گی نا تو پھر بندے کی بنیاد بنتی ہے. ہم گمراہ ہوتے تب ہیں جب ہم دوسروں کے اندر جاتے ہیں. یار مجھے بتائیں، ایک بندہ کہ تیراکی کرنی چاہیے اور وہ تیراکی سیکھے نہیں اور جا کر دریا میں ڈبکی لگائے، بچے گا؟ پھر وہ کہے جی تیراکی تو سنت ہے، میں تو سنت پہ عمل کرن گیا، میں تو سنت پہ عمل کرنے. بھائی پہلے سیکھنا بھی تو ہے نا، پہلے سیکھ پھر آگے چل. تو میرے بھائیوں اسی طرح ہے، آپ کو اہل بیت پہ، صحابہ پہ عقیدہ، ختم نبوت پہ عقیدہ، میں عیار صحابہ پہ عقیدہ، عذاب قبر پہ عقیدہ، حیات النبی پہ، کسی عقائد میں کسی عقیدے پر آپ کو دلیل چاہیے، مسائل فضائل دلائل چاہیے تو اہل حق سے رجوع کریں. پہلے پڑھیں، سمجھیں، ازبر کریں، اس کے بعد جا کر اہل باطل سے بات کرنی پڑے، کلپ سننا پڑے، کتاب دیکھنا پڑے، پیراگراف دیکھنا پڑے، پھر آپ جواب دے پائیں گے. اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اہل بیت کی محبت اور عقیدت کو دل میں رکھیں گے تو یہ کشتی نوح میں بیٹھنے کے مترادف ہے. ان سے ہٹیں گے ہم نہیں کر سکتے. تو بات چلائی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کے نواسے کتنے ہیں اور نواسیاں کتنی ہیں. حضور علیہ السلام کے 4 بیٹیاں ہیں. پہلی بیٹی سیدہ زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ. پہلی کی 2 اولادیں ہیں. ابو العاص سے شادی ہوئی ہے رضی اللہ عنہ. حضرت رسول اللہ کی پہلی بیٹی کی ایک بیٹی ہے جس کا نام امامہ، ایک بیٹا ہے جس کا نام علی ہے. اسے علی زینبی کہتے ہیں. یہ پیغمبر علیہ السلام کا نواسہ اور نواسی ہیں. حضور علیہ السلام کی دوسری لخت جگر حضرت رقیہ بغیر اولاد کے دنیا سے گئی ہیں. تیسری بیٹی، ان کے ایک بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی سے، جن کو عبداللہ بھی کہتے ہیں، ابان بھی کہتے ہیں، عبداللہ بن عثمان. یہ پیغمبر کے تیسرے نواسے ہیں. اور 6 اولادیں حضرت فاطمہ کی ہیں، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، حسن حسین محسن رضی اللہ عنہ. یہ 6 اور وہ 3 کتنے ہو گئے؟ یہ پیغمبر کے نواسے اور نواسیاں. پیغمبر علیہ السلام کے نواسوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ نواسوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ 5. اور نواسیوں کی تعداد 4. 3 بیٹیاں حضرت علی کی ہیں حضرت فاطمہ سے، اور چوتھی بیٹی حضرت زینب کی امامہ ہے. 4 نواسیاں ہیں، 5 نواسے ہیں، ایک علی زینبی، ایک ابان، اور 3 یہ بھائی حسن حسین اور محسن رضی اللہ عنہم. تو پیغمبر کی اہل بیت تو پوری مان ہے. اور آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پانے لگی تو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے. علی آپ روتے ہیں؟ کہا جی تجھ جیسی بیوی اتنی صفات والی مجھے کہاں ملے گی؟ کہاں مل جائے گی؟ کیسے ملے گی؟ کہا میری صفات ایک خاتون میں پائی جاتی ہیں، میرے بعد ان سے نکاح کرنا تو 2 فائدے ہوں گے. نمبر 1 میرے بچوں کے لیے بہت نرم بھی ہوگی، نمبر 2 میری جھلک تو جو اس میں نظر آئے گی. فاطمہ وہ کون ہے؟ کہا میری بھانجی امامہ، میری بھانجی امامہ. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت رسول اللہ کی بڑی نواسی، حضرت فاطمہ کی بڑی بھانجی. حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کے بعد ان سے شادی کی ہے.
کربلا کے 72 شہیدوں میں جو پہلا شہید ہے جسے علی الاکبر کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بھائی جو شہید ہوا ہے میدان کربلا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے حضرت حسین کا پہلا بھائی جو میدان کربلا میں شہید ہوا ہے، علی الاکبر، یہ حضرت علی کی امامہ والی بیوی کا اولاد ہے۔ یہ امامہ حضرت حسن حسین کی دوسری امی بھی ہے اور ان کی خالہ کی بیٹی بھی ہے۔ اگر پیغمبر کی اور بیٹی نہیں تھی تو حضرت فاطمہ کی بانجی کہاں سے آ گئی؟ بہن نہیں ہے تو بانجی کہاں سے آئی؟ تو ہمیں تو رشتے پورے ماننے چاہیے، ادھورے تو نہیں ماننے چاہیے۔ یہ 72 تن میدان کربلا کے پورے نہیں ہوتے۔ جب پہلا تن ہی نکل گیا جس کی ماں کا رشتہ ہم نہ مانے، پیچھے بچا کیا؟ تو پیغمبر علیہ السلام کی اہل بیت کو سب کو مانے، کیوں اہل بیت سے ہم دل چھوٹا کرے؟ ہم تو مانتے ہیں اہل بیت کو، اور خدا کی قسم ہم مانتے ہیں ہماری بچیوں میں پیغمبر کی اہل بیت مؤنث افراد کے نام موجود ہیں، ہمارے بچوں میں پیغمبر کے اہل بیت مذکر افراد کے نام موجود ہیں۔ آپ اپنی اولادوں کا نام علی رکھتے ہیں، حسن رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں، یہ پیغمبر کی اہل بیت میں نام موجود ہے۔ آپ اپنی بچیوں کا نام زینب رکھتے ہیں، رقیہ رکھتے ہیں، ام کلثوم رکھتے ہیں، فاطمہ رکھتے ہیں، خدیجہ رکھتے ہیں، حفصہ رکھتے ہیں، صفیہ رکھتے ہیں، ماریہ رکھتے ہیں، عائشہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، حضرت جویریہ رکھتے ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں پیغمبر کی اہل بیت ہیں۔ ہم اہل بیت کے مذکر افراد کے نام کو بھی اپنے بچوں کا نام رکھنا باعث سعادت سمجھتے ہیں، مؤنث کے نام کو اپنی بچیوں کا نام رکھنا باعث عزت سمجھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو پورا مانتے ہیں۔ آج جو اہل بیت کی دلداری کا دعویٰ کرے، اس کی اولادوں کو دیکھو، اس کی نسل کو دیکھو، اس کے گھرانے کو دیکھو۔ اگر اہل بیت کے ناموں میں، اس کے گھرانے میں، اس کے عبود و باش میں، اس کے فیملی ممبر میں، خاندان میں، عزیزان میں، رشتہ داران میں اگر پیغمبر کی اہل بیت کے مذکر اور مؤنث افراد کو ملا کے نام موجود ہیں، پتہ چلا یہ دل سے پیغمبر کی اہل بیت کا قدردان ہے، یہ اپنے عمل سے پیغمبر کی اہل بیت کو پیار کرتا ہے، پیغمبر کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر وہ پیغمبر کی بیوی کا اپنی بیٹی پہ نام رکھنے پہ تیار نہیں ہے، پیغمبر کی نواسیوں کا اپنی اولاد کے نام پہ نام رکھنے پہ تیار نہیں ہے، خدا کی قسم وہ اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا۔ یہ دعویٰ داری سے بات نہیں بنے گی، یہ سینہ زوری سے بات نہیں بنے گی، یہ اس کو چیخ کر نہیں، دلیل کی دنیا میں پروف ہو کر سمجھایا جائے گا۔ مجھے اہل بیت سے پیار ہے اور میں بچی کا نام عائشہ نہیں رکھتا، مجھے اہل بیت سے پیار ہے میں اپنی بیٹی کا نام حفصہ نہیں رکھتا۔ کیسی محبت ہے اہل بیت ہے، کیسا پیار ہے اہل بیت ہے۔ ہم نے اہل بیت کے نام بھی اولادوں کے رکھے ہیں، صحابہ کے نام بھی اولادوں کے رکھے ہیں۔ ہم تو قائل ہیں نام تو رکھنے چاہیے، اور یہ نام جو رکھے گا اس کا معنی اس کو محبت ہے ان سے جن کا نام وہ اپنی اولاد کو دے رہا۔ اگر محبت نہیں ہے تو بندہ کیوں رکھے؟ ایک بندے سے میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی ہے؟ کہتے جی ہے۔ میں نے کہا عمر ابن علی دوسرے بیٹے کا نام؟ کہتے جی ہے۔ عثمان ابن علی ہے؟ کہتے جی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، آپ تو اپنے بیٹوں میں سے کسی کا نام یہ رکھنے پہ تیار نہیں ہے، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں اصل میں حضرت علی نے دوستی کی بنیاد پہ نام نہیں رکھے تھے، وجہ کچھ اور تھی۔ اچھا، واہ واہ، نئی تحقیق آ گئی بھائی، کیا تھوڑا سمجھائیں ہمیں، بتائیں یار۔ کہتے ہیں علی نے بچوں کے نام جو صحابہ پر رکھے تھے نا، محبت کی بنیاد نہیں تھی، وجہ کچھ اور تھی۔ دسو جی کی گل ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے حضرت علی جنگجو آدمی تھے، وہ اپنے دشمنوں کے نام اپنی اولاد کے نام پہ رکھتے تھے تاکہ دشمنوں کے خلاف مجھے غصہ آتا رہے۔ میں نے کہا جی مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا تو بھی اپنے دشمنوں والے نام اپنے بچوں کے رکھ، پہلے کا نام رکھ فرعون، دوسرے کا نام رکھ قارون، تیسرے کا نام رکھ ابو جہل، چوتھے کا نام رکھ شیطان، پانچویں کا نام رکھ یزید۔ مزہ تو آ گیا نا؟ تو رکھنا اپنے بچوں کے نام۔ تجھے نہیں چاہیے حضرت علی المرتضیٰ کا طریقہ؟ ڈوب مریے شرم سے، چھوٹے سے چلو بھر تو بڑا ہوتا ہے،
ایک آج کل پیپسی کی بوتل کا ڈھکنا لے کر ڈوب مرنا چاہیے. کیا لاجک پیش کر رہے ہیں اس شخص کے لیے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار, کہ جوانوں میں جوان دیکھ رہا ہو تو جس کی تلوار ذوالفقار چلتی ہے وہ حیدر کرار ہے. یار اس پر اس طرح کا شک, اس طرح کا الزام تراشی, اس طرح کے جھوٹ اور تانا تشنیع کا بازار گرم ہو, واہ میں حیران ہوں یار, کیا لاجک پیش کر رہے ہیں میرے دوستو. نہ محبت و مودت و عقیدت و یگانگت و پیار کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے, اس بنیاد پہ نہیں رکھا جاتا جو آپ نے, وہ کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, چلا بھانمتی نے اپنا کنبا جوڑا. یوں نہیں بنتے, کوئی اس کا سر پاؤں بھی ہوتا ہے. میں اہل بیت پر آپ کی خدمت میں ایک بات مزید عرض کر رہا ہوں, توجہ ہے آپ کی؟ آئینی ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے جو عام خطیبوں کا ہوتا ہے, لیکن عنوان چل رہا ہے تو میں اس پر ایک بات کرتا ہوں. میرے دوستو, حضور اسلام نے اہل بیت کو کیا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کیا ہے؟ سارے نہیں بولتے, آپ تھک گئے تھک گئے ہیں تو مینوں دعا کرنا آندی ہے. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین. میں بھی شروع کر لوں گا. کیا فرمایا ہے؟ یہ بنگلہ دیش والے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں, دوسرا ملک ہے. آپ بھی بولیں حضور نے اپنی اہل بیت کو کیا فرمایا ہے؟ کشتی. اب میں سوال کر رہا ہوں, کشتی پانی میں چلتی ہے یا خشکی پہ چلتی ہے؟ پانی میں. کشتی جو اس زمانے میں چلتی تھی اس نے دائیں بھی پھرنا ہے, بائیں بھی مڑنا ہے, شرقن بھی جانا ہے, غربن بھی جانا ہے, شمالن بھی جانا ہے, جنوب بھی جانا ہے, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ, یہ چاروں طرف وہ گھومے گی پھرے گی. کسی جگہ جا کر اس نے لنگر انداز ہونا ہے, یعنی پار لگنا ہے. تو وہ کیسے سفر کرتی ہے کشتی؟ اس کے لیے ایک اور حدیث موجود ہے, مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب صفحہ 554, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی پیروی کرو گے ہدایت پر پہنچ جاؤ گے. میں نے ان دو حدیثوں کو ملا کر ذرا دیکھا کہ پیغمبر کا یارانہ صحابہ, پیغمبر کا گھرانہ اہل بیت ہے. حضور نے اپنے گھرانے کو کشتی نوح فرمایا, اپنے یارانے کو ستارہ فرمایا. یا رسول اللہ, آپ کی ہر بات پر حکمت ہوتی ہے, پر وجہ ہوتی ہے. آپ نے کبھی کوئی لغو بات نہیں ارشاد فرمائی, آپ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں فرمائی. آپ گھرانے کو کشتی, یارانے کو ستارہ کہتے ہیں. تو میں کشتی بانوں کے پاس پہنچا, ملاحوں سے جا کر پوچھا جو کشتی چلا رہے, بھائی کشتیاں چلاتے ہو؟ جی ہماری زندگی گزر رہی اباؤ اجداد سے کشتیاں دریاؤں میں دوڑانا ہمارا فن ہے, ہم اس پر فخر کرتے ہیں. بھائی ہمیں کچھ نالج, کچھ معلومات, کچھ باتیں اس کی پوچھ گچھ چاہیے. بھائی پوچھو کیا چاہیے؟ میں نے کہا آپ کا جب کشتی پہ بیٹھنے کا ارادہ ہو, دن میں جس ملک جانا ہو, آپ راستہ پہچان لیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں کبھی رات میں سفر بھی کرنا پڑا؟ اجی کئی دفعہ کرنا پڑا. رات میں تو اندھیرا ہوتا ہے, رات میں تو تاریکی ہوتی ہے, آپ رات میں سفر اپنی منزل پہ جانے پہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہم راتوں کو سفر اس وقت بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں جب آسمان کا مطلع صاف ہو. میں نے کہا بابا کشتی چلانی تو نے پانی پہ ہے, پانی زمین پہ ہے, تیرا آسمان سے واسطہ, تیرا آسمان سے لینا دینا, تیرا آسمان سے تعلق. کہتے بھائی سمجھا نہیں ہے, بھائی سمجھا دو. کہنے لگا جب مطلع صاف ہوگا, غبار آلود نہیں ہوگا, ستارے جگمگ کر رہے ہوں گے, تو ہم نے ستاروں سے روشنی لینی ہے. اس ستارے کو دائیں رکھیں, اس کو بائیں رکھیں, سیدھا چلے تو کشتی فلاں جگہ جا کر پار لگے گی. اگر اس دائیں کو بائیں, بائیں کو دائیں رکھ دیں اور تھوڑا ٹیڑھا چلیں, فلاں ملک پہنچ جائیں گے, فلاں علاقے پہنچیں گے. مطلع صاف ہو, میں ستاروں سے رہنمائی, روشنی لے کر, طریقہ لے کر اپنی کشتی کو چلا دیتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے تو نے کیا سمجھایا؟ مجھے اب بات پتہ چلی. رسول اللہ نے فرمایا لوگو فضلت علی الانبیاء, اللہ نے مجھے نبیوں پر فضیلت دی ہے. اس کی کئی وجہ ہیں, ان میں ایک وجہ یہ ہے اوتیت جوامع الکلم, رب نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں. ایک کلمہ ہوتا ہے, ایک کلمہ جامعہ ہوتا ہے. کلمہ کا معنی بات ایک ہو, مطلب ایک ہو.
کلمہ جامعہ کمانا بات ایک ہو مطلب کئی حل ہو جائیں. حضور پاک کلمہ جامعہ فرماتے تھے تو جب پیغمبر نے گھرانے کو کشتی فرمایا, یارانے کو ستارہ فرمایا, تیری بات نے مسئلہ حل کر دیا کہ کشتی جب پانی میں جائے ستارے سے رہنمائی لیتی ہے, پار ہو جاتی ہے. حضور پاک بتانا, سنانا, سمجھانا یہ چاہتے ہیں امت کے لوگوں, تمہارا بیڑا تب پار ہوگا جب محبت اہل بیت تمہارے دل میں ہوگی اور دین کی رہنمائی صحابہ سے ہوگی. اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو گے, صحابہ سے آنکھیں نہیں پھیرو گے, تم پار لگ جاؤ گے. ہمیں تو پیغمبر نے یہ بتایا, ہمیں تو یہ سمجھایا, اب پتہ چلا کشتی اور ستارے کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, عظمت قرآن, شان علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. یہ کشتی اور ستارے کی ریلیشن ہے. میرے دوستوں, کوئی بندہ ستارے سے رہنمائی لے, کشتی میں نہ بیٹھے, وہ کیسے پار لگے گا؟ اسی طرح کوئی ستارے سے رہنمائی نہ لے, کشتی میں بیٹھ جائے, وہ کنارے پہ کیسے پہنچے گا؟ یہ لازم اور ملزوم ہے. چہرے پہ لگی دو آنکھوں میں ہر آنکھ کا اپنا کام ہے. یہ نہیں ہے مجھے ایک آنکھ سے دکھتا ہے, ایک آنکھ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں. نانا بابا, تجھے دونوں آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی. اسی طرح ایمان کے لیے تجھے صحابہ سے رہنمائی اور اہل بیت سے محبت رکھنی پڑے گی. تو کامیاب نہیں ہو سکے اگر صحابہ کو چھوڑ دے, اہل بیت کو لے لے. کبھی کامیاب نہ ہو سکے, اہل بیت کو چھوڑ دے, صحابہ کو لے لے. نہیں, دونوں کو لے گا, یارانہ بھی رکھے گا, گھرانہ بھی رکھے گا. پیغمبر کے گھر والے, پیغمبر کے در والے, دونوں کو اپنے پاس رکھے گا, تب جا کر تجھے دین کی رہنمائی ملے گی. یہ کام نہیں بنتا. اور ایک بات میں مزید کر دوں, خوش قسمت ہے وہ طبقہ, خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے پاس محبت صحابہ بھی ہے, اطاعت اہل بیت بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی, اہل بیت صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی اطاعت یہ ملے گی تو اسلام اور ایمان آئے گا. اسلام ما محبت خلفاء راشدین, ایمان ما اطاعت آل محمد است. ہمیں محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کی, اہل بیت کی اطاعت اور صحابہ سے پیار اور محبت ہو تو ہمارا بیڑا پار ہے, ورنہ بیڑا پار مشکل ہے. اور یہ تب ہے جب یوں ذکر اہل بیت پہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کریں. آج ہم نے ذکر اہل بیت کیا ہے نا, تو جب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں مؤمن ہوں تو وہ بھی ذکر اہل بیت کرے. ہم ذکر صحابہ کرتے ہیں, کوئی چاہتا ہے میں مومن ہوں تو وہ بھی ذکر صحابہ کرے. میں محرم الحرام میں اپنے ضلع کی انتظامیہ کی میٹنگ میں شریک تھا جس میں تمام مسالک کے افراد موجود تھے. ہر مسلک کا ہر نمائندہ بیٹھا ہوا تھا. امن کیسے ہو, پیار کیسے ہو, اتحاد کیسے ہو, اتفاق کیسے ہو, یہ ہمارا ایجنڈا آف دا میٹنگ تھا. اس ایجنڈے پر ہم نے بات کرنی ہے. ہر بندے نے کہا جی دوسرے کے لیے دل بڑا کریں, دوسرے کو احترام دیں, دوسرے پہ فتویٰ کفر نہ چلائیں, دوسرے کو یہ نہ کہیں, دوسرے کو وہ نہ کہیں, فلاں کریں فلاں کریں. جب میری باری آئی تو میں نے جو جملہ پیش کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں نے کہا جی بہت اچھا ہے, ہم ایک دوسرے کو تو اچھا کہہ رہے ہیں, ہمارے فالوورز کیسے سمجھیں گے؟ یہ سارے مسالک کے نمائندہ اندر گئے ایک تھے, وہ کیسے سمجھیں گے؟ وہ سمجھیں گے تو چائے کی پیالی پہ ایک تھے, یہ تو نمک پارے کی پلیٹ پہ ایک تھے, یہ تو ٹیبل پہ ایک تھے, یہ ایک نہیں ہے. تو اس کے ایک کرنے کے لیے ہمارے اعمال و اقوال اس بات پہ دلائل اور شاہد عدل بنے کہ ہم نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. تو کیسے بنے گا؟ وہ ایک ہی بات ہے. محرم الحرام کی آمد ہے تو میں نے کہا محرم الحرام کے پہلے شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے اور 10 محرم کے شہید حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ہے. تو ہمیں دے دیں حضرت حسین کا عنوان اور میرے ان دوستوں کو دے دیں حضرت عمر کا عنوان. یہ اپنی جگہ میں بیٹھ کے شان عمر سیمینار کریں, میں اپنی جگہ میں بیٹھ کے شان حسین سیمینار کروں. جب باری حضرت عمر کی آئی ہے, قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں جو حضرت عمر کی شان میں اتری ہے,
یہ حدیث پاک سنائیں جو حضرت عمر کی شان میں اتری ہیں، یہ دلائل مسائل فضائل بتائیں، واقعات و قصص بتائیں کہ اللہ پاک کے نبی نے حضرت عمر کو یہ اعزاز مرتبہ اکرام و احترام و عزت دیا ہے۔ اور جب باری آئی حضرت حسین کی، ہم بتائیں گے 5 وہ کون سی آیات ہیں جو حضرت حسین کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ ہم بتائیں گے پیغمبر علیہ السلام کی 2 درجن سے زائد پیغمبر کی مرویات جو حضرت حسین سے مسند اہل بیت میں موجود ہیں، وہ کون کون سے فرامین ہیں جو حضرت حسین کے واسطے سے امت کو ملے ہیں۔ اور حضرت حسین کا مقام حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں رضی اللہ عنہم کیسا رہا۔ ان حکمرانان اسلام کے ادوار میں انہوں نے کس کس محاذ پہ جنگ کے، کس کس محاذ پہ جا کے جنگ لڑی ہے، جہاد میں حصہ شامل کیا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں امام حسن کہاں کہاں پہنچے، حضرت عثمان کے دور میں امام حسن حسین طبرستان کی جنگ میں کیسے شریک ہوئے، حضرت معاویہ کے دور میں کہاں کہاں تک پہنچے۔ ان صحابہ اور اہل بیت کی محبت مودت کیا تھی، عقیدت اور یگانگت کیا تھی، پیار اور مسرت کیا تھا، تعلق کیا تھا، ان کا آپس میں ریلیشن کیا تھا، ہم بتائیں گے تو ہمارے فالوورز سمجھیں گے بھائی وہ عمر کی شان بتا رہا، یہ حسین کی شان بتا رہا رضی اللہ عنہم، تو پتہ چلا دل سے بتا رہا۔ میں نے کہا دن طے کر لیں، شان عمر انہیں دے دیں، شان حسین مجھے دے دے۔ میں 20 بار مطالبہ کرتے ہوئے آ رہا ہوں، یہ دن تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ محبت قائم ہو جائے گی، پیار قائم ہو جائے گا، احترام قائم ہو جائے گا، اکرام قائم ہو جائے گا۔ میں کہوں آپ کے ابو تو بہت اچھے ہیں اور تو مجھے کہے تیرا باپ کسی کام کا نہیں ہے، تو گریبان پکڑا جائے گا، پھر پیار تو نہیں ہوگا۔ میں کہوں تیرا ابو اچھا اور تو کہ جی آپ کے ابو بھی اچھے ہیں، بھائی اس پہ تو ابو کی لڑائی تو اپنی جگہ، یہ تو ایمان کا معیار ہے جو پیغمبر کا یارانہ اور پیغمبر کا گھرانہ ہے، یہ تو ایمان کا معیار ہے۔ آج بھی ہے، آج بھی فیرل ہو جائے گا، ایسی بات تو ہے ہی نہیں۔ محبت قائم ہو سکتی ہے، پیار قائم ہو سکتا ہے۔ ہاں لڑائے گا وہ جس کے پیٹ کی روٹیاں بند ہوتی ہیں، لڑائے گا وہ جس کے چاول بند ہوتے ہیں، لڑائے گا وہ جس کی معیشت کے مسئلے پر کوئی مندی آتی ہے یا اس کے بزنس کو کرونا لگتا ہے، وہ بتائے گا۔ نہیں اہل حق ہوگا تو وہ ڈنکے کی چوٹ حق بیان کرے گا۔ تو ہم پیغمبر کے گھرانے کو بھی مانتے ہیں اور یارانے کو بھی مانتے ہیں، نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کے بنائے ہوئے اہل بیت بھی مانتے ہیں اور حضور کے فرمان کے بنائے ہوئے اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت